بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی قید مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی قید خدائے لم یزل کا خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کرے گا فل کے مغلوب بے گماں تو ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے مکان فانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے ہنا بندے عروسے لالا ہے خون جگر تیرا تیری نسبت براہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہے تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے یہ نکتہ سرگزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالیٰ نے اپنے ایک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا فرماتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو غصہ ہوتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت 7ویں پشت تک پہنچتی ہے یہ وہ زمانہ طول عمل اور قوت حرص کا ہے تو کوشش کر کہ ان لوگوں میں سے نہ بنے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ہم متوجہ ہوئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے تھے پس ان کو پراگندہ غبار بنا دیا ہر وہ عمل جس سے مقصود حق تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ہو پس وہ پراگندہ غبار ہے تجھ پر افسوس اگر تیری حالت عوام پر پوشیدہ بھی رہی تو خواص پر تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی تیرا کھوٹ دیہاتی سے چھپا رہ سکتا ہے مگر سراب سے نہیں جاہل سے چھپ سکتا ہے مگر عالم سے نہیں عمل کر اور عمل میں اخلاص پیدا کر اور حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو اور بے نفع چیز میں مشغولیت کو چھوڑ دے تیرے نفس کے سوا دوسرے تو اسی مد میں ہیں جن سے تجھ کو کچھ نفع نہیں بس اس میں مشغول نہ ہو صرف اپنے نفس کی فکر کر کہ اس کو مغلوب و مطیع اور اپنا قیدی اور اپنی سواری بنا دے کہ اس پر سوار ہو کر دنیا کے جنگل و بیابان قطع کرے یہاں تک کہ آخرت تک پہنچ جائے اور اس پر سوار ہو کر مخلوق کو تہ کرے یہاں تک کہ حق تعالیٰ تک پہنچ جائے یہاں تک کہ جب یہ حالت تیرے لیے کامل ہو جائے گی اور تجھ میں قوت آ جائے گی تو دوسرے شخص کو بھی تو اپنے پیچھے بٹھا سکے گا اور اس کو دنیا سے نکال کر مولا تک پہنچا سکے گا
اور حکمتوں کے نوالے اس کے منہ میں دے سکے گا۔ سچی بات کو لازم پکڑ اور تعویلیں مت کر کہ تعویل کرنے والا بد عہد ہے۔ نہ مخلوق سے خوف کر، نہ توقع رکھ کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنی ہمت بلند رکھ کہ رفت حاصل ہوگی۔ بے شک حق تعالیٰ تجھ کو تیری ہمت اور سچائی اور اخلاص کی مقدار پر عطا فرمائے۔ کوشش کر اور عمل کے درپے ہو، توفیق کا طالب بن کہ تجھ سے کچھ بن نہیں سکتا اور تیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ نیک اعمالوں کی تحصیل میں تکلیف و محنت اٹھا جیسے کہ رزق کی تحصیل میں محنت اٹھاتا ہے۔ عوام الناس کے ساتھ شیطان اس طرح کھیلتا ہے جیسا تم میں کوئی سوار اپنی گیند سے کھیلتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو جدھر چاہتا ہے گھماتا ہے، اسی طرح شیطان آدمی کو جدھر چاہتا ہے چکر دیتا کہ ان کے دلوں کی گدی پر ہاتھ مارتا اور ان کو اپنے چنگل میں پھنسا کر جو چاہتا ہے خدمت لیتا ہے۔ خلوت خانوں سے ان کو نیچے اتار لاتا اور محرابوں سے باہر نکالتا اور غلام بنا کر اپنی خدمت میں کھڑا کر لیتا ہے۔ اور نفس شیطان کی اس کارروائی میں مدد کرتا اور اس کے سامان اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ اپنے نفس کو بھوک میں ڈالنے اور خواہشات و لذت سے باز رکھنے کے چابکوں سے مار اور اپنے قلب کو خوف اور مراقبہ کے چابک سے پیٹ۔ استغفار کو اپنے نفس اور قلب اور باطن کی عادت قرار دے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جدا گانا گناہ ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے، پر ہر ایک کو توبہ کی جدا حاجت ہے۔ ان پر ہر حالت میں موافقت اور مطابقت لازم کر۔ اے کم سمجھ، جبکہ تقریر کا رد کرنا یا اس کا بدلنا یا مٹا دینا یا اس کے خلاف کر سکنا تیرے امکان میں نہیں ہے، تو اس کے ارادہ کے خلاف ارادہ ہی کیوں کرتا ہے؟ جبکہ تجھ کو وہی پہنچتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو تجھ کو چاہیے کہ خود کوئی چیز چاہے ہی نہیں، اور جب وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کو وہ نہ چاہے، بس تو اپنے نفس اور قلب کو اس کے ہو جانے کی ہوس میں فضول مشقت کے اندر مت ڈال، سب کچھ اپنے رب کو سونپ دے اور اسی کی طرف رجوع اور توبہ کے ہاتھ سے اس کی رحمت کا دامن پکڑ لے۔ بس جب تو ہمیشہ اس حالت پر رہے گا تو دنیا کی مصیبتوں کا برداشت کرنا اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کا چھوڑنا تجھ کو سہل ہو جائے گا، اور نہ تو اس کے ڈنک مارنے کی شکایت کرے گا اور نہ ڈسنے کی۔ تیرے نفس اور مصیبت کی تکلیف کا یہ حال ہو جائے گا جیسے فرعون کی بی بی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال تھا کہ جب فرعون کو تحقیق ہو گیا کہ وہ حق تعالی پر ایمان لے آئی ہیں تو اس نے ان کے چمیخا کرنے کا حکم دیا، پس ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دی اور چاقوں سے ان کو تکلیف پہنچانے لگا۔ حضرت آسیہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے اس میں ایک محل تعمیر کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ملک الموت آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں، تو فرمایا کہ اے آسیہ، یہ محل تمہارے ہی لیے ہیں۔ پس وہ ہنس دی اور فرعونی سزاؤں کی تکلیف سب جاتی رہی اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے قریب جنت میں محل تیار فرما۔ بس اس طرح تو بن جائے گا، کیونکہ جو کچھ وہاں نعمتیں ہیں وہ تجھ کو تیرے قلب اور یقین کی آنکھ سے نظر آئیں گی، پس جو کچھ یہاں بلائیں اور مصیبتیں ہیں ان پر تو صابر بن جائے گا اور اپنی طاقت اور زور کے احاطہ سے باہر نکل جائے گا کہ لینا اور دینا اور ہلنا جلنا اور ٹھہرنا سب حق تعالیٰ ہی کے زور و قوت سے ہوگا۔ تو اس کے حضور میں فنا ہو جائے گا اور اپنا سارا کام اس کو سونپ دے گا، اپنے متعلق اور مخلوق کے متعلق اس کی موافقت کرے گا کہ نہ اس کی تدبیر کے ساتھ اپنی تدبیر کو دخل دے گا، نہ اس کے حکم کے ساتھ اپنے حکم کو، اور نہ اس کے اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کو۔ جو اس حال سے واقف ہو جاتا ہے
وہ اس کے سوا دوسرے کا طالب نہیں ہوتا اور نہ اس کے سوا اس کی کچھ آرزو رہتی ہے، بھلا عقل مند شخص اس حالت کی آرزو کیوں نہ کرے، اور حال یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی مصاحبت اس کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔